بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 46۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ جب شام کی جانب روانہ ہوئے تو امیر المومنین نے فرمایا، اے اللہ، میں سفر کی مشقت اور واپسی کے اندوہ اور اہل و مال کی بدحالی کے منظر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تو ہی سفر میں رفیق اور بال بچوں کا محافظ ہے۔ سفر و حضر کو تیرے علاوہ کوئی یکجا نہیں کر سکتا، کیونکہ جسے پیچھے چھوڑا جائے وہ ساتھی نہیں ہو سکتا، اور جسے ساتھ لیا جائے اسے پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حصہ اول، خطبہ نمبر 47۔ کوفہ پر وارد ہونے والے مصائب کے متعلق امیر المومنین نے فرمایا، اے کوفہ، یہ منظر گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اس طرح سے کھینچا جا رہا ہے جیسے بازار اوقاز کے دباغت کیے ہوئے چمڑے کو، اور مصائب اور آلام کی طاقت و تاراج سے تجھے کچلا جا رہا ہے، اور شدائد و حوادث کا تو مرکب بنا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو مظالم اور سرکش تجھ سے برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ اسے کسی مصیبت میں جکڑ دے گا اور کسی قاتل کی زد پر لے آئے گا۔ وضاحت مؤلف۔ زمانہ جاہلیت میں ہر سال مکہ کے قریب ایک بازار لگتا تھا جس کا نام عکاظ تھا، جہاں زیادہ تر کھال کی خرید و فروخت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے چمڑے کو اس کی طرف نسبت دی جاتی تھی۔ خرید و فروخت کے علاوہ شعر و سخن کی محفلیں بھی جمتی تھیں، اور عرب اپنے کارنامے سنا کر داد و تحسین حاصل کرتے تھے، مگر اسلام کے بعد اس کا نعم البدل حج کے اجتماع کی صورت میں حاصل ہو جانے کی وجہ سے وہ بازار سرد پڑ گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جن لوگوں نے کوفہ میں اپنی قہرمانی قوتوں کے بلبوتے پر ظلم و ستم ڈھائے تھے، ان کا انجام کتنا عبرتناک ہوا، اور ان کی ہلاک آفرینیوں نے ان کے لیے ہلاکت کے کیا کیا سر و سامان کیے۔ چنانچہ زیاد بن ابیہ کا حشر یہ ہوا کہ جب اس نے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف ناسزا کلمات کہلوانے کے لیے خطبہ دینا چاہا تو اچانک اس پر فالج گرا، اور پھر وہ بستر سے نہ اٹھ سکا۔ عبید اللہ بن زیاد کی صفاکیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوڑھ میں مبتلا ہو گیا، اور آخر خون آشام تلواروں نے اسے موت کے گھاٹ اتارا۔ حجاج بن یوسف کی خون خاریوں نے اسے یہ روز بد دکھایا کہ اس کے پیٹ میں سانپ پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر اس نے جان دی۔ عمر بن حبیرہ مبروس ہو کر مرا۔ خالد قسری نے قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور بری طرح مارا گیا۔ مصعب بن زبیر اور یزید بن محلب بھی تیغوں کی نظر ہوئے۔